اب اس کو انگریزی زبان میں اور انگریزی زبان کے آسان اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہم سمجھیں گے۔ اس ٹاپک کو اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو گوگل کے جو ریزلٹس آتے ہیں سرچ کے بعد جیسا انٹرفیس آپ کو شو ہوتا ہے اس کے مطابق بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ پہلے سرچ کر کے کچھ تھوڑا بہت سمجھا ہوا ہے تاکہ اس وجہ سے بھی آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ دی آبجیکٹیو ریزولوشن اردو زبان میں جس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں، واز اڈاپٹیڈ بائی دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان آن 12 مارچ 1949۔ اس کو اردو زبان میں اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ ہے قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے منظور کی۔ دی ریزولوشن پروکلیمڈ دیٹ دی future constitution of Pakistan would not be modeled entirely on a European pattern but on the ideology and democratic faith of Islam۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین مکمل طور پر یورپی طرز پر نہیں بنے گا بلکہ اسلام کے نظریے اور جمہوری عقیدے پر بنے گا۔ دی ریزولوشن in its entirety has been made part of the Constitution under Article 2A۔ یہ قرارداد مکمل طور پر پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دی گئی ہے آرٹیکل 2A کے تحت۔ پرائم منسٹر لیاقت علی خان presented it in the Assembly on 7 March 1949۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسے 7 مارچ 1949 کو اسمبلی میں پیش کیا۔ Out of 75 members of the Assembly, 21 voted for اپوزنگ اٹ۔ اسمبلی کے 75 ارکان میں سے 21 نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ آل دی امینڈمنٹس اپوزڈ بائی مائنارٹی ممبرز ور ریجیکٹڈ۔ اقلیتی ارکان کی طرف سے پیش کی گئی تمام ترامیم مسترد کر دی گئی۔ کانسٹیکوینٹلی آل 10 آف دیم ووٹڈ اگینسٹ اٹ۔ اس لیے ان 10 نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ آبجیکٹیوز ریزولوشن قرارداد مقاصد۔ دی پاکستانی آبجیکٹیوز ریزولوشن پاکستانی قرارداد مقاصد۔ Sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust۔ ساری کائنات کی بالادستی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو اختیار اس نے پاکستان کی ریاست کو اس کی عوام کے ذریعے دیا ہے وہ اس کی مقرر کردہ حدود میں استعمال کرنے کے لیے ایک مقدس امانت ہے۔ This Constituent Assembly representing the people of Pakistan to frame a constitution for a sovereign independent state of Pakistan۔ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنے والی یہ آئین ساز اسمبلی آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان کے لیے آئین بنانے کا عزم کرتی ہے۔ The state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people۔ ریاست اپنی طاقت اور اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ The principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed۔ اسلام کے بتائے ہوئے جمہوریت، آزادی، برابری، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ The Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق گزارنے کے قابل بنایا جائے گا۔ Adequate provision shall be made for the minorities to freely progress and practice their religions and develop their culture۔ اقلیتوں کے لیے مناسب انتظام کیا جائے گا تاکہ وہ آزادانہ ترقی کریں، اپنے مذہب پر عمل کریں اور اپنی ثقافت کو پروان چڑھائیں۔ پاکستان shall be a federation and constituent units will be autonomous۔ پاکستان ایک وفاق ہوگا اور اس کی اکائیاں خود مختار ہوں گی۔ Fundamental rights shall be guaranteed۔ بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی۔ They include equality of status, opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality۔ ان میں حیثیت، موقع اور قانون کے سامنے برابری، سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف اور سوچ، اظہار، عقیدے، مذہب، عبادت اور تنظیم کی آزادی شامل ہیں بشرط یہ کہ قانون اور عوامی اخلاقیات کا خیال رکھا جائے۔ Adequate provisions shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes۔ اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ The independence of the judiciary shall be fully secured۔ عدلیہ کی آزادی مکمل طور پر محفوظ کی جائے گی۔ The integrity of the territories of the
federation, its independence, and all its rights, including its sovereign rights on land, sea, and air, shall be safeguarded. وفاق کے علاقوں کی سالمیت، اس کی آزادی اور تمام حقوق بشمول زمین، سمندر اور فضا پر خود مختار حقوق محفوظ رکھے جائیں گے. The people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place among the nations of the world and make their full contribution toward international peace and progress and the happiness of humanity. پاکستان کے عوام ترقی کریں اور دنیا کی قوموں میں اپنا جائز اور باعزت مقام حاصل کریں اور عالمی امن، ترقی اور انسانیت کی خوشی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. Purportedly combining the features of both Western and Islamic democracy, it is considered one of the most important documents in the constitutional history of Pakistan. کہا جاتا ہے کہ اس میں مغربی اور اسلامی جمہوریت دونوں کی خصوصیات شامل ہیں اور اسے پاکستان کی آئینی تاریخ کی سب سے اہم دستاویز میں شمار کیا جاتا ہے. It was strongly supported by مولانا شبیر احمد عثمانی، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر عمر حیات ملک، سردار عبدالرب نشتر، نور احمد بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ، محمد حسین اینڈ ادر. مولانا شبیر احمد عثمانی، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر عمر حیات ملک، سردار عبدالرب نشتر، نور احمد بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ، محمد حسین اور دیگر نے اس کی بھرپور حمایت کی. At the time it was passed, لیاقت علی خان called it the most important occasion in the life of this country, next in importance only to the achievement of independence. جب یہ منظور ہوئی تو لیاقت علی خان نے کہا کہ یہ ملک کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہے، آزادی کے حصول کے بعد دوسرے نمبر پر. However, not everyone in Pakistan had such as high praise and unbounded admiration for it. تاہم پاکستان میں ہر کوئی اس کی اتنی تعریف اور بے حد قدر نہیں رکھتا.